السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر میں آپ لوگوں کو مطالعہ پاکستان کا گیسٹ پیپر، اس میں شارٹ کوسچن ود آنسر بتانے والی ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، لفظ پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا؟ لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک پمفلٹ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں میں تجویز کیا تھا۔ کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کریں۔ جنگ کے بعد برصغیر ڈومین درجہ دے دیا جائے گا۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ ریاست کا حکمران نظام حیدرآباد دکن مسلمان تھا، جبکہ آبادی کی اکثریت ہندو تھی۔ نظام پاکستان سے الحاق چاہتا تھا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے گورنر کی حیثیت سے اسے مجبور کیا کہ وہ بھارت سے الحاق کرے۔ نظام اس پر رضامند نہ ہوا۔ اس پر بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ جلد ہی نظام کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں ریاست بھارت کے قبضے میں چلی گئی۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا اور اس نے کیا عہد کیا؟ پاکستان 30 دسمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا اور اس نے دنیا میں امن و آشتی کے مثبت کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ خط استوا کسے کہتے ہیں اور کس بنیاد پر کسی ملک کے محل وقوع کو بیان کیا جاتا ہے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں ایسا خط جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے، اس کو خط استوا کہتے ہیں۔ خطوط عرض بلد اور طول بلد اور سمتوں کی بنیاد پر ملک کے محل وقوع کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، اس لیے وہی اقتدار اعلیٰ حاکمیت کا مالک ہے۔ جو بھی اختیارات ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی امانت ہے، ان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کرنے چاہئیں۔ انسانی حقوق کی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہیمہ گیر ہوتی ہے۔ انسانی بنیادی حقوق حکومت غصب نہیں کر سکتی۔ بنیادی حقوق کا محافظ ملکی دستور ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 اختیارات تحریر کریں۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتا ہے۔ قومی اہمیت کے اہم فیصلوں پر صدر پاکستان کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ مسلم دور حکومت کی ان 5 عمارات کے نام لکھیں جو بھارت میں ہیں۔ لال قلعہ دہلی، شاہی مسجد دہلی، تاج محل آگرہ، شاہی قلعہ آگرہ، قطب مینار دہلی۔ مخلوط ثقافت سے کیا مراد ہے؟ علاقے میں آ کر بسنے والے لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، ان میں ایرانی، وسطی ایشیائی، تورانی، عربی، یونانی، عراقی اور یورپی شامل تھے۔ علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی اور ادب کے فروغ میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ کالج کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید خان اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ پاکستان میں اصلاحات کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں معاشی، سیاسی اور مذہبی میدان میں اصلاحات کا نفاذ ملک کے تمام حصوں میں برابر کی بنیاد پر کرنا چاہیے، تاکہ کسی علاقے کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اصلاحات کے ثمرات سے کوئی فائدہ نہ ملا۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں حائل 5 رکاوٹیں تحریر کریں۔ سرمائے کی قلت، ٹیکنالوجی کی قلت، پاکستان کے توازن، ادائیگی میں خسارہ، بیرونی ممالک سے لیا ہوا قرضہ۔ سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ آثار الزاوید، تبیین الکلام، آئین کبریٰ، تفسیر القرآن، خطبات احمدیہ۔ مطالبہ پاکستان کے کوئی سے 2 محرکات بیان کریں۔ ہندو مسلم فسادات کی نظر ہر سال کئی جانیں ہو جاتی تھیں۔ ہندو مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی اور کوئی ہندو کو روکنے والا نہ تھا۔ یہ مظالم مطالبہ مسلمان کا محرک بنے۔
قرارداد پاکستان کب اور کہاں منظور کی گئی؟ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منظور ہوئی۔ کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپس کی تشکیل کیسے ہوئی؟ کابینہ مشن پلان میں تجویز کیا گیا کہ صوبوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جائے: گروپ اے ممبئی مدارس یو پی اڑیسہ سی پی، گروپ بی پنجاب سرحد سندھ، گروپ سی بنگال آسام۔ 3 جون 1947 کے منصوبے سے کیا مراد ہے؟ اس تاریخ کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسلامی عقائد کتنے ہیں؟ نام تحریر کریں۔ اسلام کی بنیادی 5 عقائد ہیں جن پر ایمان لانا لازم ہے: توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ سر سید احمد خان کے 4 تعلیمی اداروں کے نام: مدرسہ مراد آباد، مدرسہ غازی، ایم اے او ہائی اسکول، ایم اے او کالج، کامریڈ اور ہمدرد۔ اخبار کس شخص نے نکالے؟ مولانا محمد علی جوہر نے۔ اردو زبان کی ترویج کے لیے 5 شعراء کے نام لکھیں۔ سلطان محمد قلی، قطب شاہ ولی دکنی، مرزا محمد رفیع سودہ، میرتقی میر اور میر درد۔ سندھی زبان کے 5 شعراء کے نام: شاہ عبد اللطیف بھٹائی، سچل سرمد، مرزا کنیز بیگ، مخدوم محمد ہاشم، مولوی ملاح۔ کشمیری زبان کے 5 شعراء کے نام بتائیں: حبہ خاتون، ارمنی لال، ملا فقیر۔ قومی یکجہتی کے لیے کون سے عناصر ضروری ہیں؟ 3 کے نام لکھیں۔ مشترکہ مذہب، مشترکہ زبان، مشترکہ جغرافیائی حدود۔ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بیان کریں۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمال اور مشرق میں کون کون سے ممالک ہیں؟ پاکستان کے شمال میں چین اور مشرق میں بھارت واقع ہے۔ 2 دریاؤں کی درمیانی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ نیز دریا کے ساتھ زرخیز زمین کا نام کیا ہوگا؟ 2 دریاؤں کی درمیانی زمین کو دوآبہ کہتے ہیں اور دریا کے ساتھ زرخیز زمین کو بار کہا جاتا ہے۔ ای سی او کے کیا مقاصد ہیں؟ پاکستان اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کو قائم کرکے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ باہمی تعاون اور اتحاد قائم کر سکیں۔ زرعی بینک بنانے کا کیا مقصد ہے؟ زرعی بینک کے ذریعے کسانوں کو بہتر بیج، کھاد، زرعی مشین اور آلات کے قلیل اور طویل مدت کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ زراعت میں ترقی ہو اور معیشت مضبوط ہو۔ 1943 میں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ 1943 میں کراچی میں پاکستان اور اسلام آباد کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جزو واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا نگر ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ معاشی شعبے میں پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اور اپنی جداگانہ معاشی نظام متعارف کروانے کے لیے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ صوبائیت اور نسل پرستی سے مراد ہے کہ اپنے صوبے، علاقے اور نسل کو فوقیت دینا اور قومی مفادات کو پس پشت ڈال دینا۔ شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کریں۔ شمالی پہاڑوں کے وجود سے پاکستان کی سرحد محفوظ ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں اور برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ ان پہاڑوں پر پگھلنے والی برف سے دریاؤں کا سارا سال پانی ملتا ہے۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل ہوتی ہے اور بہت سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے یہاں جاتے ہیں۔ مغلیہ دور کے ان بادشاہوں کے نام لکھیں جو فن خطاطی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ مغلیہ دور کے اورنگزیب، عالمگیر، ظہیر الدین بابر اور بہادر شاہ ظفر فن خطاطی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ پنجابی زبان کی ترقی کے سلسلے میں 2 شاعراء کا کام مختصراً بیان کریں۔ پنجابی زبان کی ترقی کے سلسلے میں بلے شاہ اور خواجہ فرید کا نام قابل ذکر ہے۔ ان پر تصوف کے ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی و سیاسی حالات کے رنگ و اثرات غالب تھے اور ان
اس کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے۔ خارجہ پالیسی کے دو بنیادی اصول۔ خارجہ پالیسی کے وہ بنیادی اصول پرامن بقائے باہمی دو بنیادی اصول: پرامن بقائے باہمی غیر جانبداریت، اسلامی ریاست کی افادیت۔ اسلامی ریاست کی افادیت کے کئی پہلو ہیں: عدل و انصاف کا قیام، جمہوری قدروں کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، ترقی پسندی، احتساب کا اصول۔ کب اور کہاں انڈین نیشنل کانگریس تشکیل پائی؟ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایک انگریز اوہیو نے کلکتہ میں رکھی۔ قائد اعظم نے کب اور کہاں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا؟ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح 1 جولائی 1948 کو کراچی میں کیا۔ نقشہ سازی سے کیا مراد ہے؟ زمین یا زمین کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں، اور نقشہ بنانے کے عمل کو نقشہ سازی کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین کو کب اور کس نے منسوخ کیا؟ جنرل محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لا لگا کر 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف کریں۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ ضلعی ناظم کے دو فرائض: ضلع میں امن و امان قائم کرنا، ضلع کونسل میں بجٹ پیش کرنا۔ حضرت عمر کی میرٹ پالیسی کو بیان کریں۔ حضرت عمر نے میرٹ پالیسی کو اپنا کر قابل رشک اہلیت کے حامل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ جید علماء کو جج مقرر کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی۔ ہندوؤں کی اہم ذاتوں کا ذکر کریں۔ برہمن، ویش، کھشتری، شودر۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ رسالہ سر سید کے نظریات سے قطع نظر اردو زبان کی بہت بڑی خدمت تھی۔ دو قومی نظریہ کے بارے میں قائد اعظم کے دو اہم ارشادات۔ دو قومی نظریہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قائد اعظم نے مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے، یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تحریک خلافت کے دو اہم واقعات بیان کریں۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ۔ گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت میں مسلمانوں سے عیاری کر کے انہیں نقصان پہنچایا۔ موپلا بغاوت۔ پہلی گول میز کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو لندن میں منعقد ہوئی تھی۔ قیام پاکستان کے وقت صرف دو انتظامی مشکلات کی نشاندہی: پاکستان کے علاقے میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے۔ دفاتر خالی ہو گئے۔ دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹروں وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا۔ مسلم قوم کی دیگر حقوق کا تحفظ کرنا اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ پاکستان کے 4 مشہور میلوں کے نام تحریر کریں۔ پاکستان کے 4 مشہور میلوں کے نام: میلہ مویشیاں، میلہ چراغاں، عرس حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سبی کا سالانہ میلہ۔ وادی سندھ کے قدیم باشندے کس قسم کے جنگی آلات اور اوزار استعمال کرتے ہیں؟ وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے۔ کوئی بھی ہتھیار لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ دستور پاکستان 1956 کے صرف 2 اسلامی دفعات لکھیں۔ دستور پاکستان 1956 کی 2 اسلامی دفعات: ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ قرارداد مقاصد کو دستور کے ابتدائی شامل کیا گیا جس کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔